اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الامر السادس علامات الحقیقت والمجاز. اذا استعمل المتکلم لفظا فی معنی معین فلو علم انه موضوع له سمی هذا الاستعمال حقیقیا، واما اذا شک فی المستعمل فیہ وانه هل هو الموضوع له او لا فهناك علامات تمیز بها الحقیقت عن المجاز. ٹھیک، آج کی جو گفتگو ہے ہماری وہ علامات حقیقت و مجاز میں سے ہے. ٹھیک ہے، حقیقت و مجاز کی کل تعریف جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کی گئی کہ لفظ کا معنی موضوعہ میں استعمال ہونا اس کو حقیقت کہتے ہیں، اور لفظ کا معنی غیر موضوعہ میں قرینے کے ساتھ استعمال ہونا اس کو مجاز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرا تھا وہی کہ مجاز کے بارے میں کہا گیا کہ لفظ ہمیشہ اپنے معنی حقیقی میں ہی استعمال ہوتا ہے. رہی بات مجاز کی تو یاد رکھیے کہ مجاز میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ جب کوئی واضح یا جب بھی کوئی لافظ واضح نہیں کہ جب بھی کوئی لافظ کسی لفظ کو معنی مجازی میں استعمال کرتا ہے تو اس میں وہ دعوے دار ہوتا ہے، ادعاً کیا کرتا ہے وہ معنی مجازی میں استعمال کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ والا معنی بھی جو ہے کیا ہے حقیقت کے افراد میں سے ایک فرد ہے، حقیقت کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے آج جو ہے وہ مطلب تقریباً یہ اس میں چار جو ہے وہ علامتیں ذکر کریں گے حقیقت و مجاز کے لیے. ٹھیک ہے، کہ جس سے آپ پہچان سکیں گے کہ حقیقت کسے کہتے ہیں اور مجاز. سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے کہہ رہے کہ تبادل جو کیا ہے وہ علامت حقیقت ہے. تبادل کیا ہے؟ تبادل کہتے ہیں انسباق المعنی الی الفہم من سماع اللفظ. کیا کہ جیسے ہی لفظ کو سنیے تو لفظ کو سنتے ہی سب سے پہلا جو معنی آپ کے ذہن میں آئے گا وہ معنی جو کیا ہے وہ آپ کے وہ معنی حقیقی کہلائے گا. حافظ ان شاء اللہ. ہاں، البتہ اس بات کو یاد رہے کہ یہ جو معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے لفظ کو سن کر، ہاں، یہ معنی بنا کسی قرینے کے آ رہا ہو، ورنہ لافظ نے جو کلام کیا ہے اس کے اوپر اگر اس نے قرینہ ذکر کر دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کا ذہن قرینے کے حوالے سے ہی کام کریں گے. تو ہماری بات ما وجود القرینہ نہیں ہے، ما عدم وجود القرینہ ہے. کہہ رہے کہ اگر لافظ کوئی لفظ بولے اور قرینے کے بنا بولے تو اس لفظ کو سن کے جو معنی آپ کے ذہن میں سبقت کرے گا، آپ کے ذہن میں فوری طور پر آئے گا، ٹھیک ہے، وہی معنی جو ہے اس کے لیے معنی حقیقی ہوگا. واضح ان شاء اللہ. جی اچھا، ایسا کیوں ہے؟ غور کیجیے گا. ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تبادل یعنی وہی کہ معنی کا انسباق لفظ کو سن کر یہ علامت حقیقت ہے. بہت غور کیجیے گا. کہہ رہے ایسا اس لیے ہے کہ دیکھیں لفظ کو سن کر معنی دو ہی وجہ سے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لا ثالث لہما، اس کا کوئی تیسری صورت نہیں ہے. یا تو سنیے گا، یا تو لفظ کو سن کر معنی اس لیے ذہن میں آئے گا کہ چونکہ وہ لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا. اور کیجیے گا. اور دوسری صورت کیا ہے کہ معنی اس وقت ذہن میں آئے گا کہ جب قرینہ ذکر کر دیا گیا ہے. ہم نے کہا ایک دفعہ ہم نے کہا کہ رأیت اسدن، ایک دفعہ کہا رأیت اسدن فی الحمام، تو ایک دم یہاں پر آپ کو اسد سن کے دونوں کا معنی جو ہے کیا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، ہے نا، اور دونوں الگ الگ معنی سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن دوسرا والا معنی جو ہے وہ قرینے کے ساتھ ہے. ہماری بات مجھے اب غور کیجیے گا. کہہ رہے کہ اور ہم نے یہاں پر یہ طے کیا ہے کہ یہاں پر قرینہ موجود نہیں ہے، تو بنا قرینے کے لفظ کو سن کر جو معنی ذہن میں آئے گا وہ کیا ہے وہ وضع ہی ہوگا. چونکہ دو ہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی لفظ کا معنی ذہن میں آتا ہے، یا تو وضع ہے یا قرینہ ہے، اور قرینہ یہاں پہ قطعاً موجود نہیں ہے، بس چنانچہ یہاں پر وضع ہی جو ہے موجود ہے. اور لفظ اگر اور لفظ کا وضع جو کیا وضع حقیقت میں سے یعنی لفظ کا کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، قرار دیا گیا ہو، تو یہی کیا ہے مطلب ان شاء اللہ. تو سب سے پہلے کہہ رہے کہ تبادل علامت حقیقت میں سے مطلب ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز جو کہ علامت حقیقت میں سے ہے وہ کیا ہے صحت الحمل والسلب، یعنی صحت الحمل و صحت السلب. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی
معنی کو لفظ کے اوپر حمل کر رہے ہیں، ہے نا، تو اور اس کا حمل کرنا آپ کا درست ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے، حقیقت ہے۔ ورنہ اگر سنیے، ورنہ اگر یہ حقیقی معنی نہ ہوتا تو لفظ کبھی اس کے اوپر حمل نہیں ہو سکتا، آپ کا حمل کرنا درست نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر ایک بات، کہ حمل کی بات کی ہے نا، تو انہوں نے حمل کی دو قسمیں بتائی ہیں کہ حمل جو ہے کبھی حمل اولی ذاتی ہوتا ہے اور حمل کبھی شائع ثنائی ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حمل کا صحیح ہونا، اس حمل سے کون سا حمل مراد لے رہے ہیں، حمل اولی یا حمل شائع ثنائی؟ تو آپ انتم میں پڑھ چکے ہیں حمل اولی ذاتی کسے کہتے ہیں اور حمل شائع ثنائی کسے کہتے ہیں۔ حمل اولی ذاتی کسے کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ حمل اولی ذاتی سنیے گا، اس حمل کو کہتے ہیں کہ جہاں پر موضوع اور محمول جو کیا ہے، یہ مفہوم کے اعتبار سے ایک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مفہوم موضوع سے سمجھا جاتا ہے وہی مفہوم جو کیا ہے محمول کا بھی ہوتا ہے، دونوں میں کوئی مغایرت نہیں ہوا کرتی ہے۔ بات واضح؟ اچھا، تو پھر یہاں پہ سوال کہ جب دونوں میں مغایرت نہیں ہے تو پھر ضرورت کیا ہے اس حمل کرنے کی؟ کہہ رہے نہیں، مغایرت ہوتی ہے، بس مغایرت اجمال و تفصیل کی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اجمال و تفصیل کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ موضوع جو ہوتا ہے وہ مجمل ہوتا ہے، اس کے اندر اجمال پایا جاتا ہے، محمول آ کر اس کی کیا ہے، توضیح بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا الانسان و حیوان ناطق، تو جو مفہوم انسان کا ہے وہی مفہوم جو کیا ہے حیوان ناطق کا ہے۔ بات واضح ہے؟ جی، دونوں میں کوئی مغایرت نہیں پائی جاتی ہے، مگر فرق کیا ہے کہ انسان اس کے اندر اجمال پایا جاتا ہے، حیوان ناطق اس کی تفصیل ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ تو سنیے گا کہ جب کبھی حمل اس طریقے سے ہو کہ وہ حمل کیا ہو، مفہوم کے اعتبار سے دونوں ایک ہوں، اس میں کوئی مغایرت نہ ہو، اگر مغایرت ہے بھی تو بس اجمال و تفصیل کی ہے، تو اس طرح کے حمل کو حمل اولی ذاتی کہتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، ایسے بھی انسان کی ذاتیات میں سے یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، اس لیے بھی اس کو حمل اولی ذاتی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں ایک حمل ہے حمل شائع ثنائی، ٹھیک ہے۔ حمل شائع ثنائی میں کیا ہوتا ہے کہ حمل شائع ثنائی میں ہوتا ہے کہ موضوع محمول کے مغایر ہوتا ہے مفہوم میں، یعنی کیا مطلب، یعنی موضوع کا مفہوم الگ ہے اور محمول کا مفہوم الگ ہے، ہاں، مصداق دونوں کا ایک ہے، موضوع و محمول مفہوم میں مغایر ہوتے ہیں، مصداق میں ایک ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں زید انسان، تو جو مفہوم زید کا ہے وہ الگ ہے، انسان کا مفہوم الگ ہے، لیکن خارج میں جو زید ہے وہی جو کیا ہے انسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن مفہوم دونوں کا الگ ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حمل شائع ثنائی۔ تو یہ تو بہرحال آپ کو سمجھانا تھا۔ اب آئیے ہم اپنے اصل مطلب پہ پلٹتے ہیں۔ اصل مطلب کیا ہے؟ وہ یہ بیان کرنا ہے کہ حضور یہ جو آپ نے کہا کہ صحت الحمل، ٹھیک ہے، اس حمل سے مراد کون سا لے رہے ہیں؟ کون سا حمل جو ہے وہ صحیح ہوگا تو جو کیا ہے علامت حقیقت ہوگا؟ تو کہہ رہے اس مراد ہماری کیا ہے، حمل اولی ذاتی ہے، جہاں پہ دونوں مفہوم جو دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ پس سنیے، پس اگر کوئی لفظ کسی معنی کے اوپر اس طریقے سے حمل ہو کہ اس کا حمل بطور حمل اولی ذاتی درست ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ علی نحو الحقیقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنیے گا، حمل اولی کا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حمل اولی کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے، وہ دونوں جدا جدا نہیں ہے، بات انشاءاللہ۔ اور جہاں پہ دونوں کا مفہوم ایک ہوتا ہے وہی جو کیا یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ ان چیزوں میں ہوتا ہے جہاں پہ دونوں کی حقیقت ایک ہوا کرتی ہے، اور ہم یہاں پر آپ کو علامت حقیقت ہی بتانا چاہ رہے ہیں، بات واضح؟ ہم یہاں پہ آپ کو علامت حقیقت ہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس طریقے سے صحت السلب، ہاں، اگر سلب کرنا صحیح ہو، کسی لفظ سے کسی معنی کا سلب کرنا صحیح ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ یہ کہیے کہ کیا، جیسے الرجل الشجاع لیس باسد، کہنا صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، ہاں، الرجل شجاع اسد نہیں ہے، یا الکتاب لیس باسد، صحیح ہے نہیں ہے؟ صحیح ہے۔ تو جہاں پہ سلب کرنا صحیح ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیے الحیوان المفترس لیس بحیوان، عفوا لیس باسد،
سلب کرنا صحیح ہے. ہاں تو سنیے گا. تو جو معنی حقیقی ہوتا ہے اس کو آپ کبھی اس لفظ سے جدا نہیں کر سکتے، سلب نہیں کر سکتے، جبکہ جو معنی حقیقی نہیں ہوتا ہے اس کو آپ سلب کر سکتے ہیں. بس اگر سلب کرنا صحیح ہے تو یہ حقیقت نہیں ہو سکتا، لیکن اگر سلب کرنا اگر صحیح ہے تو پھر یہ حقیقت نہیں ہے، مجاز ہو جائے گا. لیکن اگر سلب کرنا صحیح نہیں ہے تو پھر جو کیا ہے یہ حقیقت ہو جائے گا. بتا دیں انشاءاللہ. بس اتنی سی بات ہے، اور بھی مطلب اتنا ہے، مطالب زیادہ، عبارت زیادہ ہے. اذا استعمل المتکلم لفظا فی معنی معین، ٹھیک ہے، جب متکلم استعمال کرے، ٹھیک ہے، کسی لفظ کو کسی معین معنی میں، کسی مشخص معنی میں، ٹھیک ہے، فلو علم انہ موضوع له، بس اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو لفظ ہے اس معنی کے لیے جس معنی میں اس نے استعمال کیا ہے وہ اس کا موضوعہ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ سمی ھذا الاستعمال حقیقیہ. تو اس استعمال کو ہم کیا کہیں گے؟ استعمال. کیونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ یہ جانتے ہیں، آپ نے ڈکشنری میں پڑھ رکھا ہے، بچپن سے سن رکھا ہے کہ اسد حیوان مفترس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جہاں پہ بات معلوم ہے وہاں پہ تو اختلاف ہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہاں پہ وَأَمَّا إِذَا شُكَّ فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ، لیکن جب مستعمل فی میں شک کیا جائے، ٹھیک ہے، متکلم نے جب لفظ کو کسی معنی میں استعمال کیا ہے اور وہاں پہ شک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو علامتیں ہیں، سنیے گا، غور کیجیے گا، بہت دقیق بات ہے کہ یہ جو علامتیں ہیں آپ کو کہاں پہ فائدہ پہنچائیں گی؟ ہاں جب آپ کو مستعمل فی میں شک ہو. لیکن اگر مستعمل فی میں آپ کا علم ہے تو پھر آپ کو علامت کی ضرورت ہی نہیں ہے نہیں، علامت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اب اما اذا شک فی المستعمل فی ہے وہ انه هل هو موضوع لا او لا، لیکن جب مستعمل فی میں آپ کو شک ہو کہ کیا یہ جس معنی میں استعمال کیا ہے اس نے وہ اس کا معنی موضوعہ ہے یا معنی موضوعہ نہیں ہے. موضوعہ ہے تو حقیقی ہے، نہیں ہے تو مجاز ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے، تو کہنے کہ فہناک علامات تمیز بها الحقیقت عن المجاز، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کچھ علامتیں ہیں کہ جن علامتوں کے ذریعے سے حقیقت جو کیا ہے مجاز سے ممتاز ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی. وہاں پہ پھر آپ کو شک کی ضرورت کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ معنی حقیقی ہے یا یہ معنی ہے مجاز ہے. بات واضح انشاءاللہ. ٹھیک. سب سے پہلی علامت جو کیا ہے التبادر، ٹھیک ہے، یہ تبادر علامت حقیقت ہے. اچھا تبادر کہتے ہیں کسے ہیں؟ کہتے ہیں ہوا انسباق المعنی الی الفہم من نفس اللفظ مجردا عن کل قرینہ. یہ پوری تعریف ہے نا، پوری اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ مجردا عن کل قرینہ اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کو ساتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے کہ ہوا انسباق المعنی، یعنی معنی کا انسباق کرنا ہے، معنی کا سبقت کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے. کس میں؟ من نفس اللفظ، خود لفظ سے. اس لفظ، ہاں غور کیجیے، یہ خود لفظ سے ہے، مجرد عن کل قرینہ، ہر قرینے سے خالی، یعنی اس معنی کو سمجھنے میں کوئی قرینہ مددگار نہ ہو. جیسے ہم نے مثال دی کہ رأیت اسدا فی الحمام، اب یہاں پر آپ کو اب سمجھ رہے ہیں کہ مرد شجاع ہے، لیکن مرد شجاع ٹھیک ہے سبقت کیا آپ کے ذہن پہ، لیکن یہاں پر تو قرینے نے مدد کیا. بات واضح ہے. ہاں تو کہ اگر مجرد عن کل قرینہ ہوتے ہوئے اگر کسی لفظ کو سن کے کوئی معنی آپ کے ذہن میں سبقت کر رہا ہے تو یہ علامت حقیقت ہے. یعنی کیا مطلب کہ یہ جو اس لفظ کا معنی ہے یہی معنی حقیقی ہے. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِيهِ مَعْنَىٰ حَقِيقِيٌّ، ٹھیک ہے. اور یہ اس بات حاضر یعنی یہ تبادل، یہ ہونا، ٹھیک ہے، کیا کہ لفظ کا سن کر بنا کسی قرینے کے معنی کا ذہن میں آ جانا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو مستعمل فی ہے وہ مستعمل فی معنی حقیقی ہے، ٹھیک ہے. اب سنیے گا یہاں وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں تبادل کو ہم علامت حقیقت کہتے ہیں. کیوں یہ تبادل کہہ لیجئے یا اس کی تفصیل تعریف کہہ لیجئے کہ کیوں کسی معنی کو لفظ معنی کا ذہن میں آنے کو لفظ کے ذریعے سے اس کو علامت حقیقت کہتے ہیں. کیوں کہہ رہے اذ لیس لحضور المعنی فی الذہن سبب سوا احد امرین، یا سوا احد امرین، ٹھیک ہے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ہاں معنی کے ذہن میں حضور کرنے کے، ٹھیک ہے، کوئی وجہ نہیں ہے سوائے دو سبب کے، سوائے دو امر کے. اما القرینہ بالوضع، یا تو وہ قرینہ ہے یا پھر کیا ہے وضع ہے. والاول منتفی قطعا، اور جو پہلا والا امر ہے یعنی امر اول کون سا؟ قرینہ، ارے وہ تو قطعا کیا ہے منتفی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ بحث چھیڑی ہی تب ہے کہ جہاں پہ قرینہ موجود نہ ہو،
ٹھیک ہے. تو ہاں دو ہی وجہ سے کوئی معنی لفظ کو سن کر ذہن میں آتا ہے، یا تو قرینے کی وجہ سے یا وضع کی وجہ سے، اور قرینہ یہاں پر موجود نہیں ہے. پھر بھی کوئی معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے لفظ، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وضع کی وجہ سے، کہ یہ لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. والاول منطبقا کما هو مفروض فیسقط الثانی. ٹھیک ہے. تو یہ جو دوسرا والا ہے یعنی وہ وضع، یہ کیا ہے، یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور وضع جو ہے کیا، وضع ہی جو ہے حقیقت میں کیا وضع قرار ہوتا ہے، حقیقت میں وضع ہوا کرتی ہے. ہم نے پڑھا اب اس سے پہلے کہ ایک لفظ کے ساتھ یہ ایک معنی کو وضع کیا جاتا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تبادل علامت حقیقت. ٹھیک ہے. یہ بہت آسان سی بات تھی، واضح ہو گئی. اب آئیے دوسری علامت صحت الحمل والسلب. ٹھیک ہے. ہاں حمل و سلب کا صحیح ہونا یہ بھی علامت حقیقت ہے. ٹھیک ہے. ان صحت الحمل دلیل علی ان الموضوع الوارد فی الکلام قد وضع للمحمول کما ان صحت السلب دلیل علی عدم وضعه له. ٹھیک ہے. حمل کا صحیح ہونا اس بات کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور سلب کا صحیح ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے. بات واضح؟ ٹھیک. یہ بات دیکھیے گا، ان صحت الحمل، حمل کا صحیح ہونا دلیل ہے کس بات کی، کہ الا ان الموضوع الوارد فی الکلام، کہ کلام میں جو موضوع وارد ہوا ہے قد وضع للمحمول، یہی کیا ہے، محمول کے لیے وضع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کما ان صحت السلب دلیل علی عدم وضعہ لہ، جس طریقے سے سلب کا صحیح ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ موضوع محمول کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. اور انشاءاللہ ٹھیک ہے. توضیح ہو، اب یہاں پہ وہ والی بات آ گئی کہ ہم نے چونکہ حمل کی بات کی ہے تو حمل کا کون سے حمل کی بات کر رہے ہیں. حمل کی تو دو قسمیں ہیں، حمل اولی ہے، حمل شائع ہے. تو انہوں نے کہا فلاں ہم یہاں پہ حمل اولی کی بات کر رہے ہیں، چونکہ اتحاد فی المفہوم حمل اولی میں پایا جاتا ہے. ٹھیک. توضیح ہو ان الحمل علی قسمین، حمل کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں. الاول الحمل الاولی الذاتی، ایک حمل اولی ذاتی ہے، وہ ہوا حمل ذاتی کسے کہتے ہیں، وہ ہوا ما اذا کان المحمول نفس الموضوع مفہوما. یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر محمول نفس موضوع ہو مفہوم کے اعتبار سے. یعنی کیا مطلب، یعنی جو مفہوم موضوع کا ہے وہی مفہوم ہو بہو کیا ہے، یہ محمول کا بھی ہو. ٹھیک ہے جی. ہاں مطلب کیا، تفصیل بائے تفصیل کے ذریعے تفصیل کر رہے ہیں کہ اس عبارت سے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. سنیے گا، بأن يكون ما يفهم من احدهما نفس ما يفهم من الاخر. یعنی کیا مطلب، یعنی اس طریقے سے ہو کہ جو مفہوم جو آپ موضوع سے سمجھ رہے ہیں وہی چیز محمول سے بھی سمجھیں، یا جو محمول سے سمجھ میں آ رہا ہے وہی چیز کیا ہے، موضوع سے بھی سمجھ میں آئے. ما اختلاف بینہما فی الاجمال والتفصیل. ٹھیک ہے. ہاں مگر یہ کہ ان دونوں میں اختلاف جو کیا ہے، اختلاف جو کیا ہے اجمال و تفصیل کا ہے. ٹھیک ہے. کما اذا قلنا، کما جیسے موضوع کیا ہے وہ مجمل ہے اور محمول جو کیا ہے اس کے لیے تفصیل ہے. کما اذا قلنا الاسد حیوان مفترس. ٹھیک ہے. اسد کے اوپر آپ نے حمل کیا کس کو، حیوان مفترس کو. واضح انشاءاللہ. تو جو اسد کا مفہوم ہے وہی حیوان مفترس کا مفہوم ہے، جو کہ اسد کی حقیقت کیا ہے، حیوان مفترس ہے. بات واضح ہے. ٹھیک ہے. تو مفہوم کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، بس فرق کیا ہے کہ اسد میں اجمال ہے، حیوان مفترس میں تفصیل ہے اس کی. اس طریقے سے منطق میں ہم جو پڑھتے ہیں الانسان حیوان ناطق. اور انشاءاللہ تو یہ بھی دیکھیے آپ کہ انسان کی حقیقت کیا، حیوان ناطق ہے. تو جو انسان کا مفہوم ہے وہی حیوان ناطق کا بھی مفہوم ہے. اس طرح کے ہم کیا کہتے ہیں، حمل کو حمل ذاتی اولی کہتے ہیں. اچھا. الثانی یعنی حمل کی دوسری قسم ہے الحمل الشائع الصناعی. حمل شائع صناعی وہ ہوا ما اذا کان الموضوع مغایر للمحمول فی المفہوم. ٹھیک ہے. حمل شائع صناعی کہاں ہے کہ اذا کان الموضوع مغایر، جہاں پر موضوع محمول کے مغایر ہو، جدا ہو. ٹھیک ہے. یعنی موضوع کا مفہوم الگ ہے، مفہوم کا موضوع اور محمول کا مفہوم جو کیا ہے الگ ہے، دونوں ایک دوسرے سے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ متحد الماء، ہاں البتہ اتحاد اس میں پایا جاتا ہے لیکن اتحاد مفہوم میں نہیں ہے، اتحاد خارج میں. کما اذا قلنا زید انسان، تو جو زید کا مفہوم ہے وہ انسان کا مفہوم نہیں. ٹھیک ہے. فما یفهم من احدهما غیر ما یفهم من الاخر. ٹھیک ہے. تو جو ایک سے سمجھا جا رہا ہے، جو زید سے سمجھا جا رہا ہے وہ الگ ہے
اس چیز سے کہ جو انسان سے سمجھا جاتا ہے، غیر انہما متحققان بوجود واحد فی الخارج، مگر یہ کہ خارج میں دیکھا جائے تو جو زید ہے وہی انسان ہے۔ بات ان شاء اللہ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم شائع کہتے ہیں۔ اب آئیے ہم اپنے موضوع پہ پلٹتے ہیں، ہماری بات چل رہی تھی علامات حقیقت و مجاز میں سے، ہم نے کہا کہ حمل کا صحیح ہونا یہ علامت حقیقت ہے۔ اذا اتضح ما تلوناه علیک، جو چیز ہم نے آپ کے لیے ذکر کی ہے اگر وہ آپ پر واضح ہو گئی، ٹھیک ہے، ہاں، فعلم، تو آپ جان لیجئے کہ ان المقصود من ان صحت الحمل او صحت السلب علامت للحقیقت والمجاز، یہ جو ہم نے آپ کو کہا ہے کہ حمل کا صحیح ہونا علامت حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اور سلب کا صحیح ہونا علامت مجاز ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے جملہ کہا ہے کہ حمل کا صحیح ہونا علامت حقیقت اور سلب کا صحیح ہونا علامت مجاز ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں پہ مراد کون سی حمل ہے؟ کہہ رہے ہوا القسم الاول، یہ حمل کی پہلی والی قسم ہے جس کو کہتے ہیں حمل اولیے ذاتی، ٹھیک ہے۔ غور کیجیے گا، یہاں پر ایک سوال ہے، اشکال، اس کا جواب لے لیجیے کہ اگر ہم حملے شائع صنائی کے باب سے کہیں تو کیا مشکل ہے؟ سوال سمجھنا ہے کہ آپ ہم کیوں مطلب اس بات کو بزید ہیں کہ یہاں پر ہم سے ہمیں حمل اولی ذاتی ہے، اگر ہم نے شائع صنائی کی طرح ہو تو پھر کیا مشکل ہے؟ تو کہا کہ وہاں پر مسئلہ حل نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شائع صنائی میں مفہوم دونوں کے الگ الگ ہوتے ہیں، تو مطلب کیا ہوگا؟ لفظ و معنی کا مفہوم، لفظ و معنی مفہوم کے اعتبار سے ایک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی لفظ کا کچھ الگ مفہوم ہے اور معنی کا کچھ الگ مفہوم ہے، یہ لفظ کی کچھ لفظ کی حقیقت الگ ہے اور معنی کی حقیقت الگ ہے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر جو کیا ہے وہ حقیقت نہیں ہو سکتی، بات واضح ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حمل اولی ذاتی ہی مراد ہے۔ فصیحۃ الحمل والہویۃ تکشف عن وحدۃ المفہوم والمعنی، تو یہ حمل کا صحیح ہونا، ٹھیک ہے، اور اس کو کہا حمل ہوا کہا گیا تھا، ہے نا، حمل اولی ذاتی کو ہے، ہاں، یہ کہہ رہے کیا ہے؟ یہ اس بات کا کشف کرتی ہیں کہ وحدۃ المفہوم والمعنی، کہ لفظ و معنی کا مفہوم ایک ہے، لفظ و معنی کا جو معنی ہے، جو معنی جو کیا ہے لفظ کا ہے وہی معنی کا بھی ہے، دونوں ایک ہے دوسرے، وہ ہوا عبارت اخرى عن وضع احدهما للآخر، یا اسی کو عبارت دوسرے کا یہ کہ لفظ وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ایک کو دوسرے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کما ان صحت السلب تکشف عن خلاف ذلک، جیسا کہ اگر یہی صحیح نہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی اگر سلب کرنا صحیح ہے، آپ کسی معنی کے لیے یہ کہیں کہ یہ معنی اس لفظ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جیسے مثال دی ہم نے، آپ یہ کہیے کہ الرجل الشجاع لیس باسد، الکتاب لیس باسد، الساعۃ لیس ب، اگر یہ کہنا آپ کو درست ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حقیقی ہوتا تو آپ لیسا نہیں کہہ سکتے تھے، آپ سلب نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ جو معنی حقیقی ہوتا ہے وہ کبھی سلب نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کسی بھی آن میں یہ نہیں کہہ سکتے کیا کہ الانسان لیس بحیوان، بات واضح، ٹھیک ہے۔ مثلا اذا صح حمل الحیوان، حیوان مفترس الاسد بالحمل الاولی، مثال دے رہے ہیں کہ جب یہ حیوان مفترس کا حمل کرنا صحیح ہے، کس کے اوپر؟ اسد کے اوپر، اور یہ حمل بالحمل اولی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یکشف ان المحمول نفس الموضوع مفہوما، یہ اس بات کا کشف کرتا ہے کہ جو محمول ہے وہ نفس موضوع ہے مفہوم کے اعتبار سے، یعنی دونوں میں کوئی جدائی نہیں ہے، یعنی جو مفہوم حیوان مفترس کا ہے وہی اسد کا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا عبارت اخرى عن وضع احدهما الى، گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حیوان مفترس کو وضع کیا گیا ہے اسد کے لیے، ٹھیک ہے، چلیے۔ کما ان اذا صح سلب الحیوان الناطق عن الاسد، جیسا کہ ابھی دیکھ لیے آپ کہ الحیوان الناطق لیس باسد، کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سنیے، تو یہ کہنا حمل اولی کے باب سے، کیوں؟ اس لیے کہ اسد کی حقیقت حیوان ناطق نہیں ہے، ہاں، غور کیجیے، اسد حیوان ناطق نہیں ہے، تو اس کا حمل اولی کے طور پر کہنا کما اذا قیل الاسد لیس بحیوان ناطق، لیس حیوان ناطق، ٹھیک ہے، یا لیس بحیوان ناطق، دونوں مشکل نہیں ہے، کہہ رہے جیسا کہ یہ کہا جائے کہ اسد جو کیا حیوان ناطق نہیں ہے، کیا ہے؟ کہہ رہے یکشف عن التغایر المفہومی بینہما، اس بات کا کشف کرتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا ہے؟ تغایر مفہومی پایا جاتا ہے، کہ دونوں کا مفہوم جو کیا ہے ایک دوسرے سے الگ ہے، یعنی حیوان ناطق کا مفہوم الگ ہے اور اسد کا مفہوم الگ ہے، ٹھیک ہے۔
وہ ہوا یلازم عدم وضع احدہما الاخر، اور اس کا لازمہ کیا ہے کہ جب دونوں کا مفہوم الگ الگ ہوگا تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے وضع نہیں کیے گئے، بلکہ کیا ہے حیوان ناطق کسی اور چیز کے لیے وضع کیا گیا، وہ انسان کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اسد یہ حیوان مفترس کے لیے وضع کیا گیا، انسان کے لیے وضع حیوانات کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ آزاد ان شاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ سمجھ میں آئے؟